بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پرولیکٹین ٹیسٹ کے بارے میں جانیں گے کہ پرولیکٹین کیا ہے اور یہ پرولیکٹین کا جو ٹیسٹ ہے یہ ہم کیوں کرتے ہیں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ واٹ از پرولیکٹین؟ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ پرولیکٹین کیا ہے۔ تو پرولیکٹین ایک ہارمون ہے جو انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ جو ہے یہ سیکریٹ کرتا ہے، اور انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ میں ایک مخصوص قسم کے سیلز ہوتے ہیں جسے ہم لیکٹوٹروپک سیلز کہتے ہیں۔ یہ لیکٹین کو ریلیز کرتا ہے یا سیکریٹ کرتا ہے۔ پرولیکٹین کو ہم لیکٹوٹراپین بھی کہتے ہیں۔ فنکشن آف پرولیکٹین ہارمون۔ اب پرولیکٹین ہارمون کا انسانی جسم میں کیا کام ہوتا ہے یا کیا کام کرتا ہے؟ It helps to stimulate the milk secretion and after the delivery of a baby and development of breast۔ پرولیکٹین ہارمون کا یہ کام ہوتا ہے جب ایک ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی جو چھاتی کا سائز ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ان سب کا ذمہ دار جو ہے یہ پرولیکٹین ہارمون ہوتا ہے، اور یا اس سب کے لیے پرولیکٹین ہارمون رسپانسیبل ہوتا ہے۔ It helps to maintain the lactation process۔ پرولیکٹین ہارمون جو ہے یہ دودھ کا جو پیداوار ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے۔ It helps in metabolism of vitamin D, calcium and carbohydrate۔ پرولیکٹین ہارمون جو ہے یہ کاربوہائیڈریٹ، کیلشیم اور وٹامن ڈی کے میٹابولزم میں مدد کرتا ہے۔ ڈائگنوسٹک امپارٹینس آف پرولیکٹین ہارمون۔ اب پرولیکٹین ہارمون کی تشخیصی اہمیت کیا ہے؟ یوز ٹو ڈائگنوز پیچوٹری ٹیومر۔ پیچوٹری ٹیومر کو ڈائگنوز کرنے کے لیے یا معلوم کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ٹو ڈائگنوز انفرٹیلٹی ان وومن۔ عورتوں میں اور مردوں میں انفرٹیلٹی کو معلوم کرنے کے لیے یا بانجھ پن کو معلوم کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ٹو ڈائگنوز کاز آف اریکٹائل ڈسفنکشن ان مین۔ اگر کوئی مرد میں اریکٹائل ڈسفنکشن ہوا ہو تو اس کو معلوم کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اریکٹائل ڈسفنکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مرد میں جو جنسی آلہ ہوتا ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ جائے تو اس کو ہم اریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں۔ ٹو ڈائگنوز کاز آف لو سیکس ڈرائیو ان مین۔ اگر کوئی مرد میں یا عورتوں میں جنسی خواہشات جو ہے یہ کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے تو اس کو معلوم کرنے کے لیے، اس کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ٹو ایوالویٹ دی گلیکٹوریا اینڈ ایمینوریا ان دی وومن۔ عورتوں میں گلیکٹوریا یا ایمینوریا جو ہے یہ معلوم کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ گلیکٹوریا کا مطلب یہ ہے کہ جب غیر شادی شدہ عورت میں دودھ آنا شروع ہو جائے یا اس کی چھاتی سے دودھ آنا شروع ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہم گلیکٹوریا کہتے ہیں۔ ایمینوریا اس کنڈیشن کا نام ہے جب کسی عورت کا جو پیریڈ ہے یا مینسز ہے وہ بند ہو جائے تو اس کو ہم ایمینوریا کہتے ہیں۔ ریفرنس رینج آف پرولیکٹین ہارمون۔ پرولیکٹین کی جو نارمل لیول ہے خون میں وہ کیا ہے؟ مردوں میں 20 نینو گرام پر ایم ایل سے کم ہونا چاہیے پرولیکٹین ہارمون کا لیول۔ نان پریگننٹ وومن میں 25 نینو گرام سے کم ہونا چاہیے۔ پریگننٹ وومن میں حاملہ عورتوں میں 20 to 400 نینو گرام ایم ایل ہونا چاہیے۔ سمپل کلیکشن۔
اس کے لیے ایک خون کا نمونہ لیا جاتا ہے جو 3 to 5 ml کا ہوگا، اور یہ ہم ٹاپ ٹیوب میں لیں گے، گرین ٹاپ ٹیوب میں لیں گے اور جیل ٹاپ ٹیوب میں۔ ان سب ٹیوب میں ہم یہ سیمپل لے سکتے ہیں۔ کاز آف انکریز پرولیکٹین ہارمون۔ پرولیکٹین ہارمون بڑھنے کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ ہائپوتھیلیمس ٹیومر، لو سیکس ڈرائیو، پیچیوٹری ٹیومر، بریسٹ فیڈنگ، پریگنینسی، گلیکٹوریا، انفرٹیلیٹی، ایمینوریا، ہائپوتھائرائڈزم۔ اگر ہائپوتھیلیمس میں ٹیومر ہوا ہو تو ان میں یہ بڑھ سکتا ہے۔ اگر جنسی خواہشات کم ہو یا بالکل ختم ہو گئے ہو تو اس میں یہ بڑھ سکتا ہے۔ پیچیوٹری ٹیومر میں یہ بڑھ سکتا ہے۔ بریسٹ فیڈنگ، اگر کوئی ماں اپنے بچی کو دودھ دیتی ہو تو اس میں یہ بڑھ سکتا ہے۔ پریگنینسی میں حمل کے دوران یہ بڑھ سکتا ہے۔ گلیکٹوریا، اگر غیر شادی شدہ عورت میں دودھ آنا جو ہے یہ شروع ہو جائے تو اس کنڈیشن میں یہ انکریز ہوتا ہے۔ انفرٹیلیٹی میں، بانجھ پن میں یہ انکریز ہو سکتا ہے۔ ایمینوریا، اگر کسی عورت میں پیریڈ اور مینسز آنا بند ہو جائے تو اس کنڈیشن میں یہ بڑھ سکتا ہے۔ ہائپوتھائرائڈزم میں بھی یہ انکریز ہو سکتا ہے یا بڑھ سکتا ہے۔ کازز آف ڈیکریز پرولیکٹین ہارمون۔ اب پرولیکٹین ہارمون کے لیول جو ہے یہ خون میں کم ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ نمبر پاسٹ شیان سنڈروم کی وجہ سے، ہیڈ انجری کی وجہ سے، انفیکشس ڈیزیز لائک ٹیوبرکلوسس، ان سب کنڈیشن کی وجہ سے یہ ڈیکریز ہو سکتے ہیں۔ تو تھینکس فار واچنگ. Please subscribe my YouTube channel and also like and share my video. Thank you.